اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگالی عملیات گہر میں خوش آمدید۔ جی ہاں دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے نعت علی کا ایک خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کشف الارواح کا عمل ہے، کشف القلوب کا عمل ہے، یہ کشف الصدور کا عمل کہلایا جاتا ہے۔ اس عمل کی طاقت بیدار جب آپ کر لیں گے تب آپ اپنے سامنے آنے والے ہر مریض کے تمام احوال سے آپ واقف ہو جائیں گے۔ اپنے سامنے جو بھی شخص آپ پائیں گے اس کے دل کا حال آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس آنے والا شخص وہ آپ کو کوئی باتیں تو نہیں سنا رہا، یا پھر وہ آپ کی وہ ٹانگ کھینچنے تو نہیں آیا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں گے۔ ایسا ہو جاتا ہے، انسان آتا ہے کہتا کچھ اور ہے اور اس کے اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان آ کر آپ کو کچھ بھی بات بتلاتا ہے اور وہ جھوٹ ہوتی ہے، اور آپ اسے کہہ دیتی ہو کہ بھائی جان یہ بات جھوٹ ہے اور اس کی یہ بات وہ سچ ہے، تب اس انسان کی ایک دم آنکھیں کھل سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہو تو میرا چینل اس کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو آپ کلک کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں سبحان اللہ ابھی سے لکھ دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے عمل کو۔ جب نیا چاند طلوع ہو جائے اس کے بعد جو بھی پہلی جمعرات آ جائے، جمعرات چاہے وہ نوچندی ہو یا نہ ہو، نیا چاند طلوع ہونے کے بعد جب بھی پہلی جمعرات آ جائے اس جمعرات کو آپ نے تازہ غسل کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ بعد از نماز عشاء آپ نے تازہ غسل کر لینا ہے، اچھے پاک صاف آپ نے کپڑے پہن لینے ہیں، اچھا لباس پہن لینا ہے۔ لباس پہننے کے بعد آپ اپنی مقررہ جگہ پر آ جائیں جہاں پر آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، آپ کو آپ کے علاوہ کوئی اور بشر دیکھنے والا نہ ہو، نہ آپ کسی سے بات کریں نہ آپ کو کوئی بات کرے، ٹھیک ہے؟ نہ آپ کسی کی بات کریں اور نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ ہی کسی کی بات کو سنیں، ٹھیک ہے؟ یہ بار بار تکرار اسی لیے کیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ برائے حاجت، کشف الارواح، کشف القبور، کشف الصدور ہونے کی آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے دونوں رکعتوں میں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں آپ وہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ 2 رکعت نماز نفل کو مکمل کر جب سلام پھیر دیں گے تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ وہ سورہ یاسین شریف کو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین شریف کو پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ سورہ یاسین شریف کو جلدی پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین شریف کو مکمل پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر کے آپ 110 مرتبہ نعت علی شریف کو پڑھیں گے۔ جیسا نعت علی شریف ہے 110 مرتبہ آپ ویسا ہی پڑھیں گے، لیکن جب آپ 110 مرتبہ نعت علی شریف پڑھیں گے، میرا مطلب کہ جب آپ 109 مرتبہ نعت علی شریف پڑھ کر جب آپ آخری 110واں نعت علی شریف پڑھنے لگیں گے تب آپ نعت علی کے آخر میں جو یہ الفاظ آئے ہیں، یا علی یا علیو یا علیو، ان آخری الفاظ کو آپ نے دوبارہ سے تکرار کرتے ہوئے 110 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مطلب کہ
یا علی یا علی یا علی یہ ایک مرتبہ، یا علی یا علی یا علی یہ 2 مرتبہ، یا علی یا علی یا علی یہ 3 مرتبہ۔ ٹوٹل آپ نے 110 مرتبہ نعت علی شریف کو پڑھنا ہے۔ 109 مرتبہ آپ نے سیدھا سیدھا پڑھ لینا ہے۔ 110واں جو ہے اس میں آپ نے آخری جو 3 مرتبہ یا علی یا علی یا علی دہرایا گیا ہے، وہاں پر آپ نے اس کا تکرار کرتے ہوئے اس کو پھر سے 110 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ عمل کو پڑھنے بیٹھیں گے، نعت علی شریف کو پڑھنے بیٹھیں گے، تب آپ اپنی آنکھیں بند کریں گے۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو ایسا تصور میں لائیں گے، ایسا آپ اپنے آپ کو یقین کامل کے ساتھ تصور کامل میں بیٹھ کر آپ یہ نیت کر لیں گے کہ میں اس وقت اپنے اس مقام پر نہیں بیٹھا ہوں جہاں پر آپ موجود ہیں۔ آپ یہ تصور کریں گے کہ میں اس وقت حضرت مشکل کشا مولا علی مرتضیٰ آپ کی دربار پاک میں آپ مولا علی کے روضہ اقدس میں موجود بیٹھے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی تصوری کامل کے ساتھ آپ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ یہ عمل پورے 21 دن کر لینا ہے۔ جیسے جیسے آپ جو ہے اس کے دن گزارتے جائیں گے، پہلا دن، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، ویسے ویسے آپ اپنے تصور میں اور پاکیزگی لاتے جائیں، اپنے تصور میں اور جو ہے وہ کمالات پیدا کرتے جائیں۔ ایک وقت ایسا آ جائے کہ آپ کا تصور کرتے 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 آپ ایسے بیٹھ جائیں کہ آپ جو ہے وہ اپنا جو قلب ہے، جو دل ہے، وہ آپ مولا علی کے قدموں میں رکھ کر بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عز و جل مولا علی پاک کے صدقے سے اللہ پاک آپ کا دل، آپ کا قلب صاف کر دے گا اور اس میں نور پیدا ہو جائے گا۔ اس نور کے پیدا ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کو حضرت مولا علی پاک کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی، آپ کو روحانی طور پر حضرت مولا علی مشکل کشا کی زیارت بھی نصیب ہوگی، آپ کی کشف اور کشف تمام آپ کے کھل جائیں گے، کشف الارواح آپ کی کھل جائے گی، کشف القبور آپ کی کھل جائے گی، کشف الصدور آپ کی کھل جائے گی۔ اگر آپ کسی مزار پر بھی گئے ہیں، آپ نعت علی شریف کو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ تعالی عز و جل حضرت مولا علی پاک کی برکت سے، اللہ پاک کے حکم سے اس صاحب مزار کی روحانی طور پر بھی آپ کو زیارت ہو سکتی ہے، یہ بات بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں پرہیز اور کوئی بھی نہیں ہے، آسان اور سادی سی پرہیز یہ ہے کہ آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ آپ نے یہ 21 دن روزہ رکھا ہوا ہے، کھانا بالکل کم کھائیں گے آپ، پانی آپ جتنا چاہیں وہ پی سکتے ہیں، آپ کوئی بڑا گوشت نہیں کھانا، کچا دودھ، پیاز، دہی، مکھن، کچھ بھی چیز نہیں کھانی، انڈا، اچار یا گوشت کچھ بھی آپ نے کھانا نہیں ہے۔ آپ نے روزہ رکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، لیکن آپ نے وہ دن ایسے ہی گزارنے ہیں جیسے ایک روزہ دار گزارتا ہے، نماز پنجگانہ، اور وہ بھی باجماعت آپ نے ادا کرنی ہے۔ آپ یہ دھیان رکھیں گے کہ آپ کا وضو جو ہو وہ کبھی بھی نہ ٹوٹے، رات میں جب آپ سونے لگیں تب آپ اپنا وضو کامل کر کے آپ سوئیں۔ ہر روز آپ اگر چاہیں تو تازہ غسل کر لیا کریں، صبح صبح پہلے دن جو ہے وہ آپ نے بعد از نماز عشاء ہی غسل کرنا ہے، اور باقی کے دنوں میں آپ جو ہے وہ صبح صبح غسل کر لیا کریں۔ اور اس میں ایک اور چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جب آپ بعد از نماز عشاء بیٹھیں گے، اگر آپ کو احرام مل جائے تو کیا کہنے، اگر آپ کو احرام مل جائے یعنی کہ بنا سلا ہوا کپڑا احرام اگر آپ کو مل جائے پہننے کے لیے تو کیا کہنے۔ اگر احرام نہ ہو آپ کے پاس، احرام نہ بھی ملے آپ کو، تب آپ نے وائٹ کلر کا سوٹ کپڑے، ٹھیک ہے، شلوار قمیض جو ہے وہ آپ اپنے لیے ایک
مقرر کر لینی ہے کہ جب آپ اس عمل والے کمرہ میں داخل ہوں گے تب آپ نے وہ کپڑے پہن لینے ہیں. اپنا وظائف، اپنا پڑھائی، اپنا پورا عمل کرنے کے بعد جب آپ اس کمرے سے نکلیں تب آپ جو ہے وہ اس کپڑوں کو، ان وائٹ کپڑوں کو آپ اتار دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اسی کمرے میں سو بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اسی کمرے میں سو بھی سکتے ہیں، لیکن سونے وقت آپ نے دنیاوی چیزیں ترک کر دینی ہے اور آپ جو ہے وہ نعت علی شریف پڑھتے پڑھتے اور سورہ اخلاص شریف کو پڑھتے پڑھتے ہی آپ سو جائیں، اور انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کے کمالات آپ خود ہمیں بتائیں گے. اور جو بھائی اس عمل کو کرے وہ بھائی جو ہے وہ اپنا حال کشف اور اپنی عمل جو بھی اس کا مکمل ہو جائے اور اس کو کیا کیا روحانیات نظر آئیں، کیا کیا اس کو تاثرات نظر آئیں، اپنا ریویو جو ہے وہ ہم سے ضرور شیئر کرے. تمام دیکھنے والوں سے میرا یہ التماس ہے، میری یہ گزارش ہے کہ عملیات ہم جو بھی آپ کو سینڈ کرتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، تمام کے تمام عملیات بہت ہی مجرب ہوتے ہیں، اور اس کو آپ لازمی طور پر کریے، بطور آزمائش نہیں، بطور کامیابی آپ اس کو عمل کو کریے. اور کامل عمل مکمل ہونے کے بعد آپ اپنا ریویو جو ہے وہ ہمیں ضرور دیجیے، تاکہ جو دوست ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، جو دوست ان ساری چیزوں کو بس ایسے ہی سمجھتے ہیں، ان کو آپ کے ریویو دیکھنے کو ملیں اور وہ بھی راہ راست پر آ جائیں. مزید ایسے عملیات دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل بنگالی عملیات گوہر سبسکرائب کیجئے. آپ اس عمل کی اجازت کے لیے کمنٹ میں اپنا نام لکھیے. آپ کو اس عمل کی اجازت ہے. فی امان اللہ.